اس ویڈیو میں 7 ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور وہ غلط ہیں۔ اس کی صحیح بات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے کھول کر رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آسان فقہی مسائل میں صفحہ نمبر 122 پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے ناکامی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کہیں جا رہا تھا سفر پہ کسی کام سے، نوکری کے لیے جا رہا تھا یا جاب کے لیے جا رہا تھا، امتحان دینے کے لیے جا رہا تھا، ایگزام دینے کے لیے، بلی راستہ کاٹ دے تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، اب یہ پاس نہیں کرے گا، کوئی جو ہے خطرہ سمجھتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی گڑی ہوئی بات ہے۔ اور نمبر 2، ایک کنگھی سے 2 آدمی کا کنگھی کرنا۔ ایک ہی کنگھی ہے، یہ بھی اپنے بال کو جھاڑتا ہے، گھر میں ہوتا ہے عورتیں ایک ہی کنگھی ہے تو یہ بھی جھاڑ لیتی ہے وہ بھی جھاڑ لیتی ہے، تو ایک ہی کنگھی کا 2 آدمی کا استعمال کرنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک کنگھی کو 2 آدمی استعمال کریں گے تو ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی، وہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑا ہوگا آپس میں۔ یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہتر ہے کہ اپنی اپنی الگ الگ کنگھی رکھی جائے تاکہ جو گندگی ہے اس کی گندگی اس میں نہ آئے، اس کے جراثیم اس کے جسم میں نہ جائیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن یہ سمجھنا لڑائی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بالکل منمانی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور نمبر 3، شادی کے لیے کسی بھی مہینے کو یا کسی دن کو غلط سمجھنا۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو یا پھر جو ہے سفر کے مہینے کو شادی کے لیے منحوس سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی مہینے میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور نمبر 4، کتے کے رونے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مصیبت آئے گی، بلائیں آئیں گی، یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کتے کے رونے سے کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، بس کتے کو رونے کا ہوا تو وہ رو دیا، اس سے مصیبت کے آنے کی دلیل پکڑنا یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نمبر 5، زوال کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت، ان اوقات میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنا منع ہے ایسے ہی قرآن کی تلاوت بھی منع ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ زوال کے وقت بھی، طلوع آفتاب، طلوع جو ہے شمس کے وقت، غروب شمس کے وقت آپ بالکل قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ ان اوقات میں 3 ٹائم میں نماز منع ہے، قرآن کی تلاوت منع نہیں ہے، قرآن آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 6، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے بعد مصلی وہاں سے ہٹائیں گے نہیں، مصلی کا کونا موڑیں گے نہیں تو شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ یہ بھی بالکل غلط سوچ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی شیطان ہوتا نماز نہیں پڑھتا۔ اگر شیطان نماز پڑھ لیتا، شیطان اگر سجدہ کر لیتا تو شیطان کہاں ہوتا؟ وہ تو شیطان ہوتا ہی نہیں۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آج تو وہ مردود اور شیطان بنا پھرتا ہے، تو کہاں سے نماز پڑھ لے گا؟ بھائی تعجب کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نمبر 7، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب نمک زمین پہ کوئی گرا دے گا تو قیامت کے دن پلکوں سے اسے نمک اٹھانا پڑے گا، کہا جائے گا پلکوں سے اٹھا۔ یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ تو یہ 7 باتیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہے، لوگوں کی غلطیاں ہیں، یہ میں آپ لوگوں کی ذمہ داری میں سے چھوڑتا ہوں، دوسروں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔